بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، اعزازیہ کارڈ کے حوالے سے آج ایک نوٹس آیا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ اس نوٹس کے جو ضروری ہدایات ہیں وہ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ اعزازیہ کارڈ جب لانچ کیا گیا، شروع میں بہت سارے علماء نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس مخالفت کی کچھ وجوہات بھی انہوں نے بیان کی تھی، لیکن اس وقت بہت سارے لوگ جو تھے وہ ان کی مخالفت کرتے تھے، کہتے تھے کہ نہیں، یہ سیاسی طور پر یہ علماء حضرات ایسا کر رہے ہیں۔ لیکن آج جب ایک نوٹس میرے سامنے آیا تو میں نے اس نوٹس کے اندر جو ہدایات تھی ضروری، جب وہ ہدایات پڑھی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ جو حضرات اس وقت یہ کہتے تھے کہ اعزازیہ کارڈ وصول نہ کریں، اپنا ڈیٹا ان کو نہ دیں، آپ جو ہیں وہ پریشان ہوں گے بعد میں، تو مجھے سمجھ آیا کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہے تھے، چونکہ آج میرے سامنے بہت ساری چیزیں بالکل اسی طرح کی آ گئی ہیں جس طرح کے وہ علماء کہتے تھے۔ تو ناظرین و سامعین، اس نوٹس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل عینی حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین، اچھی اور سچی خبریں گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ جو نوٹس امام مسجد صاحبان کی کمیٹیوں کو جاری کیا گیا ہے، اس نوٹس کے اندر 6 ضروری ہدایات لکھی گئی ہیں۔ ان ہدایات کو سامنے رکھ کر ہم نے دیکھنا ہے کہ حکومت کا مقصد کیا ہے اور وہ امام صاحبان سے کیا چاہتی ہے یہ اعزازیہ کارڈ دے کر، 25 ہزار وظیفہ دے کر۔ ضروری ہدایات جو ہے ان میں پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ امام صاحبان خطاب میں امن، اتحاد اور برداشت کو فروغ دیں گے۔ نفرت انگیز مواد کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ یعنی امام مسجد صاحب جو ہیں وہ اس کا مقصد ہے کہ پہلے اتحاد کا درس نہیں دیتے تھے، امن کا درس نہیں دیتے تھے اور نفرت انگیز بیان کیا کرتے تھے، اس لیے اب ان کو سختی سے منع کر دیا گیا کہ آپ اعزازیہ کارڈ رکھنے والے ہیں، آپ کو جو ہدایات حکومت جاری کرے گی آپ اس ہدایات کے مطابق ہی اپنا جو ہے وہ بیان کریں گے، اپنی تقریر کریں گے، اپنا خطاب کریں گے، اور نفرت انگیز بات آپ نے بالکل نہیں کرنی، چاہے حکومت جتنا مرضی شریعت کے خلاف بات کرے، شریعت کے خلاف قانون بناتی رہے، آپ کسی ادارے کے خلاف، کسی حکومت کے اس اقدام کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ بس جو حکومت کہے گی وہی آپ نے کہنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ آئین اور قانون یا ریاستی اداروں کے خلاف تقریر بالکل نہیں کرنی۔ آئین اور قانون کی بات سمجھ میں آ گئی۔ امام مسجد صاحب کو آئین اور قانون کے مطابق ہی رہنا چاہیے، ریاست کے مطابق رہنا چاہیے، اور ایسے ادارے جو شریعت کے خلاف کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو ان کے خلاف آپ کوئی تقریر نہیں کر سکتے، عوام کو آگاہ نہیں کر سکتے، بتا نہیں سکتے کہ اصل میں یہ شریعت کے مطابق یہ مسئلہ کیسا ہے اور ریاستی قانونی ادارے اس کو کس طرف لے جا رہے ہیں، آپ بالکل بات نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر مسجد کے احاطہ کو صرف مذہبی، تعلیمی، فلاحی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا، اس کے علاوہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلے کون سا مسجد کے احاطے کو امام مسجد اپنی ذاتی طور پر استعمال کیا کرتے تھے یا اپنی ذات کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے؟ پہلے بھی مسجد کی جو جگہ ہے، مسجد کا جو احاطہ ہے اور مسجد کا جو صحن ہے، اس کو تعلیمی فروغ کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا۔ چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ کمیٹی کی نگرانی میں صرف مقرر شدہ امام ہی اجتماع سے خطاب کرے گا، اس کے علاوہ کوئی وہاں پر آ کر خطاب نہیں کر سکتا جب تک حکومت اس کو اجازت نہیں دے گی۔ یعنی جو امام مقرر ہے مسجد کا وہی خطاب کرے گا۔ پہلے ہم ایسا کرتے تھے کہ نہیں آ سکتے تھے یا کوئی مجبوری بن جاتی تھی تو ہم کسی کو کہہ دیتے تھے یار تو جمعہ پڑھا دے، آج میرے پاس وقت نہیں ہے، تو دوسرا مولوی صاحب جو ہے وہ وہاں پر جا کر جمعہ پڑھا دیتا تھا، خطاب کر دیتا تھا۔
تو یہ بھی آپ پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ کسی اپنے دوست کو اور کسی ساتھی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جا کر میری جگہ پر جمعہ پڑھا دے، اس لیے کہ وہ مقرر شدہ امام نہیں ہوگا، مقرر شدہ تو آپ ہوں گے، اس لیے اس کو اجازت نہیں، آپ کو ہی جانا پڑے گا، چاہے آپ جو کچھ مرضی کر لیں۔ پانچویں نمبر پر کہتے ہیں کہ ریکارڈ کو محفوظ رکھا جائے گا، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ یعنی ریکارڈ امام مسجد کے ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی اور ریکارڈ کی یا چندے کے ریکارڈ کی بات نہیں ہو رہی۔ یعنی امام مسجد کی نقل و حرکت، ان کا بولنا، ان کا بات کرنا، ان کا بیان کرنا، ان کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کا فون نمبر، یہاں تک کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں امام مسجد کی محفوظ کی جائیں گی، ریکارڈ کی جائیں گی۔ یہ کس سے ملتا ہے، کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور کس کو کیا کہتے ہیں امام صاحب، اور امام صاحب جیسے وہ کرامن کاتبین ہر چیز محفوظ کرتے ہیں نا، لکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کے کرامن کاتبین بننا چاہتے ہیں نعوذ باللہ، کہ ہم جو ہیں وہ امام مسجد کی ہر نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھیں گے، ان کی ہر چیز کو ریکارڈ کریں گے، اور امام صاحب کو ایسے باندھ کر ان کو پابند کر کے رکھیں گے کہ یہ آزادی سے جی نہ سکے، آزادی سے چل پھر بھی نہ سکے۔ پھر اس کے بعد چھٹے نمبر پر وہ امام کی تقرری کے بارے میں بات کرتے ہیں یا برطرفی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر امام مسجد صاحب کو برطرف کیا جاتا ہے، یعنی چھٹی کروا دی جاتی ہے، یا کسی اور امام مسجد صاحب کو اسی مسجد کے اندر جہاں سے اعزازیہ کارڈ مل رہا ہے وہاں ان کو مقرر کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے بھی اس نظام کو درست کیا جائے گا اور اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا قانونی طور پر متعلقہ جو کمشنر کا دفتر ہے وہاں پر، اور اس امام صاحب کو فارغ کر کے پھر دوسرے امام صاحب کی دوبارہ ویریفیکیشن کی جائے گی اور پھر اس کو جناب والا وہاں پر مقرر کیا جائے گا۔ تو امام کی برطرفی، امام کی تقرری، اس کو بھی مد نظر رکھ کر انہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ ان کو کیسے، جو ہماری بات نہیں مانے گا ان کو کیسے تبدیل کرنا ہے۔ جو امام مسجد صاحب جو ہے وہ ہمارے اس قانون کے تحت جمعہ نہیں پڑھائے گا، خطاب نہیں کرے گا، تو وہ امام صاحب یہاں پر رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو ایک بات ہے نا کہ آپ اپنی مسجد کے اندر جہاں آپ مقرر ہیں وہاں کس طرح خطاب کریں گے، تو ان حضرات کے لیے یہ بھی چیز مد نظر رکھنے والی ہے کہ آپ کہیں اور جا کر خطاب کریں گے تو وہ چیزیں بھی آپ کی ریکارڈ میں آئیں گی۔ یعنی آپ کسی فوتگی پر جاتے ہیں، کسی جنازے پر جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ آزادانہ طور پر نہیں بول سکتے۔ ایک تو آپ اپنی مسجد جو ہے اس کے ممبر کے اوپر آپ آزادانہ تقریر نہیں کر سکتے، جیسے کہ یہ باتیں میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں۔ اگر آپ کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ میں سرکاری امام مسجد ہوں، سرکاری خطیب ہوں، تو مجھے جناب ان چیزوں کو خیال رکھ کر بیان کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اعزاز یا منسوخ ہو جائے اور میرا ریکارڈ خراب ہو جائے اور مجھے جو ہے وہ کہیں برطرف نہ کر دیا جائے۔ تو یہ ایسے 6 نوٹس تھے، ضروری ہدایات تھی نوٹس کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ کمنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کر دیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔